اس کی وجہ سے ان گنت گھر ان کی سیپریشنز ہو گئی ہیں، وہ برباد ہو گئے ہیں، بیس لیس بنیادوں کے اوپر، بے بنیاد حقیقتوں کے اوپر جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور جن کو حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ آفٹر ویڈنگ لاک، شادی شدہ زندگی کے بعد جب پہلا جسمانی تعلق یا جنسی تعلق مرد اور عورت کے اندر ہوتا ہے تو اس کے بعد لڑکی کی بلیڈنگ ہونا ضروری ہے، با کردار ہے، ادروائز وہ اس کے کردار کے اوپر شک ہے۔ جتنے گھر برباد ہو چکے ہیں، جتنی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں، جتنے بے بنیاد الزامات لگ چکے ہیں، کیونکہ بلیڈنگ ہو گئی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے طے کر رکھا تھا کہ اگلے دن میں اس کو سامان بدواؤں گا اور اس کے گھر بھیج دوں گا۔ بہت شوق تھا میرے لیے۔ سہاگ رات ہے، اس میں جنسی تعلق قائم ہونا ضروری ہے، یہ ایک جہالت کیریکٹر والی لڑکی ہے۔ تو اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ جو لڑکی ہے وہ آج ایک اہم اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور یہ آج جو پیغام دینا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ان گنت گھر ان کی سیپریشنز ہو گئی ہیں، وہ برباد ہو گئے ہیں، بیس لیس بنیادوں کے اوپر، بے بنیاد حقیقتوں کے اوپر جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور جن کو حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ ہے کہ آفٹر ویڈنگ لاک، شادی شدہ زندگی کے بعد جب پہلا جسمانی تعلق یا جنسی تعلق مرد اور عورت کے اندر ہوتا ہے تو اس کے بعد لڑکی کی بلیڈنگ ہونا ضروری ہے، یا جسے ہم ہائمن کہتے ہیں یا پردہ بکارت کہتے ہیں، اس کا بریک ہو کے بلیڈ کرنا ضروری ہے، تو لڑکی با کردار ہے، ادروائز وہ اس کے کردار کے اوپر شک ہیں۔ یہ اتنی عام فہم جہالت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس حساس اور نازک موضوع کے اوپر ویڈیو کنٹینٹ یہاں پہ بنانا پڑا ہے، دینا پڑا ہے، کہ شاید ہم نہ بولتے، لیکن جتنے گھر برباد ہو چکے ہیں، جتنی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں، جتنے بے بنیاد الزامات لگ چکے ہیں، اس کی وجہ سے شاید ہمارے کہنے سے، اگر خدا نے ہماری زبان رواں کی ہے تو ہمارے کہنے سے گھرانے بچ جائیں، زندگیاں بچ جائیں، جہالتوں کی تاریکیاں ختم ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ یہ پیغام، یہ بات، یہ پوری گفتگو اور یہ ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی ہے۔ اسے آپ آگے بھی پھیلائیں تاکہ اس کے اندر جو خرافات ہیں، خرابیاں ہیں، ہم ان کا تدارک کر سکیں، ان کو ختم کر سکیں اور اس کی جگہ پہ روشنی اور جگنو عام کر سکیں۔ یہ پہلا شوق مجھے اس وقت لگا تھا جب میرے ایک سبارڈینیٹ تھے، پہاڑوں پہ رہا کرتے تھے، ان کی شادی تھی، درس نظامی بھی انہوں نے کیا ہوا تھا اور ماسٹرز بھی تھے، اور مجھے حیرانی ہے، اس سے آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ ان کی شادی ہوئی، اس کے بعد وہ واپس آئے، ان سے لوگ پوچھنے لگے شادی کے متعلق کیسا ایکسپیرینس رہا، کیسے فنکشن کیسا رہا، تو انہوں نے بات کرتے کرتے خود ہی سے، کسی نے پوچھا نہیں، گفتگو کا رخ سہاگ رات اور جو سیکشول ریلیشن شپ ہے اس کی طرف موڑ دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر یہ جو بلیڈ نہ ہوتا، اور الحمدللہ میری وائف جو ہیں بڑی با کردار خاتون ہیں، ان سے پوچھا گیا بھئی اس سے کیا تعلق ہے، کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ کہا کہ چونکہ بلیڈنگ ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ فرسٹ سیکشول ریلیشن شپ کے بعد لازماً بلیڈنگ ہو، تو کہنے لگے کہ نہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے طے کر رکھا تھا کہ اگلے دن میں اس کو سامان بدواؤں گا اور اس کے گھر بھیج دوں گا۔ تو یہ بہت شوق تھا میرے لیے۔ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ جہالتیں اور خرافات اور فضول لغویات عام ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور وہ جو ہمارے یہاں پہ ضروری ہے کہ تعلیم کے اندر اور شعور کو پھیلانے کے اندر ہمارے یہاں جو کچھ بیریئرز ہیں ان کو گرا کے سو کالڈ شرم و حیا کے بات کو وضاحت کے ساتھ آگے پہنچائیں تاکہ نور عام ہو۔ سندھ کے بعض علاقوں کے اندر مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ اسی کردار کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہلکے رنگ کی چادر رات کو بیڈ پہ بچھائی جاتی ہے، اور آفٹر فرسٹ ویڈنگ نائٹ، جہاں پہ ہم نے پہلے بھی ایک جہالت کے اوپر بات کی تھی کہ
پہلے فرسٹ ویڈنگ نائٹ یعنی پہلی جو سہاگ رات ہے اس میں جنسی تعلق قائم ہونا ضروری ہے، یہ ایک جہالت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے، ورنہ آپ ہمیں سرچ کر لیجئے۔ اسی طرح سے یہ دوسری اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے کہ ایک ہلکے رنگ کی چادر بچھائی جاتی ہے بیڈ پہ، اور آفٹر فرسٹ ویڈنگ نائٹ وہ رنگین چادر جو ہوتی ہے اسے صحن میں لٹکا دیا جاتا ہے، تاکہ ہر آنے جانے والے کو یہ خبر ہو کہ ہماری بہو ایک با کردار اور صحیح کیریکٹر والی لڑکی ہے۔ پھر مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ لیبیا کے اندر، الجزائر کے اندر اور مصر کے اندر بھی اس طرح کی لغویات موجود ہیں کچھ علاقوں میں۔ تو وہ کہاں چلی جاتی ہیں غیرتیں کہ جہاں پہ آپ، یعنی کتنی واہیات بات ہے کہ ہم صحن کے اندر چادریں لٹکا رہے ہیں، وہ رنگین چادریں لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری بہو ایک کردار والی خاتون ہے، باکرہ خاتون ہے۔ حالانکہ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ پردہ بکارت کا زائل ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کئی جگہوں پہ آگے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گی ڈاکٹر زینب اس کی جو ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہیں یا جو اس میں میڈیکل کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو اس میں پورا کلیئر کریں گی۔ میں صرف ابتدائی چیز اور ایک ابتدائی پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ جو سماجی طور کے اوپر اور ذہنی طور پہ جو بیریئرز ہیں یا جن کو روایات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یا بعض جگہوں پہ جہاں پہ بہت زیادہ بڑے قسم کی جہالت یا جاہل پائے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو مذہب کے ساتھ بھی جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میں اس پس منظر میں، اس تناظر کے اندر یہ ویڈیو ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں، یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی خاتون ہو سکتا ہے سپورٹس وومن ہو، اس کی وجہ سے یہ پردہ بکارت نہ رہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ کے دوران میں وہ نہ رہے، کسی کے اندر نیچرلی ہوتا ہی نہیں ہے، تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر زینب اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آج سے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آفٹر فرسٹ سیکشول ریلیشن شپ اگر بلیڈنگ نہیں ہوتی تو اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ جو لڑکی ہے وہ بے کردار ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کریکٹر لیس ہے۔ اگر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے اس مختصر سی چیز کے اندر تو اس کو آپ پھیلا دیجئے، جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، جہاں جہاں تک اس میسج کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو شادی کے قریب ہیں، جن کو آپ کاؤنسل کر رہے ہیں، انہیں جہاں پہ ہماری دیگر ویڈیوز کو دیکھنے کا مشورہ دیجئے، ہمارے دیگر کنٹینٹ کو پڑھنے کا مشورہ دیجئے، ہم سے کاؤنسلنگ کرنے کا مشورہ دیجئے، وہیں پہ یہ پیغام بھی ان تک پہنچا دیں تاکہ آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں، تاکہ گھرانے جڑ جائیں، تاکہ ہم ایک مضبوط معاشرہ جو غلط فہمیوں سے پاک ہو اور اعتماد کے ساتھ ہو، اسے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم اس توازن کو جو خدا نے اس کائنات کے اندر اس زمین پہ نازل کیا ہے اس میں اپنا حصہ ادا کر کے اور اس کے حضور میں سرخرو ہو سکیں۔